ممکن نہ تھا کہ وہ عالم اسفل کے قبضہ میں رہتا۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب 14 آیت، پھر 22 آیت سے لے کر 28 آیت تک۔ تب پطرس نے ان 11 کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کی اور ان سے کہا، اے یہودی مردوں اور یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ اے اسرائیلی مردوں، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا ان معجزات اور عجائبات اور کرشموں میں سے تم پر ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے۔ جیسا کہ تم بھی جانتے ہو، جب وہ خدا کے قائم ارادے اور علم سباق کے مطابق پکڑوایا گیا تو تم نے اسی کو بے شرح آدمیوں کے ہاتھ سے صلیب دلوا کر قتل کیا، مگر خدا نے موت کے دکھوں سے آزاد کر کے اسے زندہ کیا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا رہا، کیونکہ وہ میری داہنی طرف ہے تاکہ میں جنبش نہ کھاؤں۔ اس لیے میرا دل خوش اور میری زبان شادمان ہے، بلکہ میرا جسم بھی امن سے رہا کرے گا، کیونکہ تو میری جان کو عالم اسفل میں نہ چھوڑے گا اور نہ تو اپنے مقدس کو سڑنے ہی دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے سبب سے خوشی سے بھرے گا۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تمہارا فدیہ بے داغ اور بے عیب برہ، یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے دیا گیا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت پہلا پطرس اس کا 1 باب 17 آیت سے لے کر 21 آیت تک۔ اور اگر تم اسے باپ کہتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کے وقت کوڈر کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے باپ دادا کے بیہودہ دستوروں سے فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے خلاصی نہیں پائی، بلکہ مسیح کے بیش قیمت خون سے جو بے داغ اور بے عیب برہ کی مانند ہے۔ وہ بنائے عالم سے پیشتر ہی سے جان لیا ہوا تھا، لیکن اس آخری زمانے میں تمہارے لیے ظاہر ہوا۔ اسی کے وسیلہ سے تم خدا پر ایمان لاتے ہو، جس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور اسے جلال بخشا، یہاں تک کہ تمہارا ایمان خدا پر بھروسہ بھی ہے۔ پس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ انہوں نے روٹی توڑتے وقت اسے پہچانا۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اس کا 24 باب 13 آیت سے لے کر 35 آیت تک۔ اور دیکھو، اسی دن ان میں سے 2 اموس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 غور دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اسے نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے ایک کلوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا، کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں ان پہ واقع ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور دوسرے سرداروں نے قتل کے لیے حوالہ کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج 3 دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہمیں حیران کر دیا، اور وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں، اور بولیں کہ ہم نے فرشتے کی رویا دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اسے نہ دیکھا۔
तब उसने उनसे कहा, ए नाफहमों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो, क्या ज़रूर ना था कि अलमसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो। और तौरात मूसा और सब सहाफ़े अंबिया से शुरू होकर कि सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई हैं उन्हें समझे। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके अतूर से ऐसा मालूम हुआ गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बेज़र रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे, और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था। और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमाउन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक़्त पहचाना। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।